صاحب کل جو ہے سورہ فاتحہ ہم نے اس کے جو ہے خلاصہ بیان کیا تھا اپنے درس قرآن کے سیشن میں. آج سورہ بقرہ کا بیان کر دیں. سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں. یہ سورہ 2 پاروں سے بھی زیادہ ہے، تقریباً 2.5 پاروں کی یہ صورت ہے. اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک گائے کا قصہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک گائے تھی، تو اس کا ایک پورا واقعہ ہے. انشاءاللہ تعالی وقت پر اس پورے واقعے کو بیان کریں گے. اور دوسری بات اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. اور تیسری بات اس صورت کے اندر کفار مشرکین کا تذکرہ بھی ہے، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان کو شرک اور کفر سے روکا گیا ہے. اور دوسرا مضمین یہ بھی ہے کہ اس کے اندر منافقین کا ذکر بھی ہے. منافقین کون ہوتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کیا عذاب سزا ہے، ان کے دعوے کیا ہوتے ہیں، اس چیز کا بھی بیان ہے. اسی طرح اس صورت کے اندر جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے. ابلیس لعین کے جو خرافات ہیں اس کا بھی ذکر ہے، اس کی لعنتی ہونے کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ بیان کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جن کا معنی ہم کو پتہ نہیں ہوتا، نہ مراد پتہ ہوتی ہے. کچھ متشابہات ہوتے ہیں جن کا معنی پتہ ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم ہم کو پتہ نہیں ہوتا، اس سے مراد کیا ہے مطلب ہم کو پتہ نہیں ہوتا، معنی پتہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہات. ٹھیک. اور جسے ہوتے ہیں محکمات جن کا مطلب بھی پتہ ہوتا ہے، معنی بھی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مقطعات ہیں ان کا نہ معنی پتہ ہے نہ مطلب پتہ ہے. اللہ اس کا حبیب علیہ السلام ہی اس کا مطلب اور معنی جانتے ہیں، ہم انسان نہیں جان سکتے اس کو. ٹھیک. نہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، نہ صحابہ نے، مفسرین نے، کسی نے بیان نہیں کیا. تو مقطعات الف لام میم یعنی اس خدائی راز ہے. ٹھیک ہے. جس کو بیان کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، نہ ہم بیان کر سکتے، ہم کو معلوم ہے، نہ کسی کو معلوم تھی. اللہ اس کا حبیب علیہ السلام ہی جان سکتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا اس کو، اس راز کو. اس کے بعد ذالک الکتاب ہو، اس سے مراد قرآن کریم ہے کہ وہ کتاب لا ریب فیہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں پر ذالک اس میں اشارہ بعید استعمال کیا ہے، یعنی اس میں اشارہ جو حاضہ ہوتا ہے وہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور ذالک کا دور کے لیے ہوتا ہے. قرآن تو یہ قریب ہے نا، تو حاضر کتاب کہنا چاہیے، لیکن یہاں ذالک الکتاب کہا گیا. اس کے اندر بہت سے نکات علماء کرام نے بیان کیے کہ یہ قرآن کریم عظمت اور شان کے لحاظ سے بہت بلند بالا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو ذالک سے تعبیر کیا گیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، وہ عظیم الشان کتاب، یعنی اس کتاب کی اہمیت تو فضیلت جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، انسانی طاقت کو پہنچ نہیں سکتی. اس لیے ذالک اس میں اشارہ بعید کو استعمال کیا گیا. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. اب اس کے اندر ایک بات کہ قرآن کریم کے اندر کیا کس نے شک نہیں کیا آج تک؟ اگر کس نے شک کیا ہے تو قرآن کریم کا یہ چیلنج کرنا کہ اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں، یہ پھر سچا کیسے ہوگا؟ قرآن کریم کا یہ دعویٰ بالکل برحق ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس قرآن کریم میں غور و فکر کرے کسی بھی لحاظ سے، یعنی منطق کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، فصاحت کے لحاظ سے، احکام الہی کے لحاظ سے، واقعات کے لحاظ سے، قصص کے لحاظ سے، اسی طرح پیشن گوئیوں کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے اس میں غور و فکر کرنے والا مان جائے گا قرآن کریم نے جو دعوے کی وہ سچے ہیں. دیکھو نا، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے نا، اس کی ایک لمٹ اور عمر ہوتی ہے. دنیا کسی بھی کتاب کو دیکھیں، اس کتاب کو 100-200 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کئی اس پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہوگا،
اور اس کا وجود ختم ہو گیا ہوگا، اس میں رد و بدل ہو گئی ہوگی، اس کے اندر نقص لوگوں نے نکالے ہوں گے، بیان کیے ہوں گے. لیکن 1400 سال ہو گئے، اس قرآن کریم کے کسی بھی دعوے کو، کسی بھی چیلنج کو، کسی بھی پیشن گوئی کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا. نہ کسی نے کسی دعوے کو رد کیا، نہ کسی چیلنج کو قبول کر کے اس کا رد کر کے دکھایا، نہ کوئی مقابل آیا آج تک، اور نہ ہی کسی پیشن گوئی کو کسی نے غلط ثابت کیا. یہ اس کی حقیقت ہے، دلیل ہے، قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے، اس کے اللہ پاک کی کتاب ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں. جو غور و فکر کرتا ہے کہ جو پیشن گوئی قرآن نے آج تک دی، قیامت تک ہے، آج تک تو کیا قیامت تک جو دی پیشن گوئی، وہ سب کی سب سچی نکلی اور سچی ہو رہی ہے. تو قرآن کریم کے دعوے سچے، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ سچے. یہ قرآن کریم کی سچائی ہے کہ جس دور کے لوگ ہوں، یعنی ظاہر ثقافت چینج ہوتی ہے، معاشرہ چینج ہوتا ہے. ہاں، یہ صرف عرب کے لیے تو نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے ہے نا. ہر قسم کے لوگ یہاں پائے گئے، تو ہر قسم کے لوگوں کے لیے قرآن کریم قابل عمل ہے. یہ ایسا ضابطہ حیات ہے، یہ ایسا قانون ہے کہ جس پر عمل کرنے والے دنیا کسی بھی کونے میں ہوں، کسی خطے سے ہوں، کسی قوم سے ہوں، کسی لیول کے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے یہ کتاب. اور صرف آج سے نہیں، 1400 سال سے لے کر آج تک کے جو لوگ بھی آتے گئے، سب کے لیے قابل عمل ہے. یہ ضابطہ حیات ہے سب کے لیے. تو یہ سچائی ہے قرآن کی کہ اس طرح جو غور و فکر قرآن میں کرتا ہے اس کے شک و شبہ گنجائش نہیں رہتی. تو اسی بات کو آگے میں ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت متقین کے لیے. تو الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے متقین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہاں، جو خدا کو نہیں دیکھا خدا کو مانا، نبی کو نہیں دیکھا نبی کو مانا، ہاں، فرشتوں کو نہیں دیکھا فرشتوں کو مانا، جنت کو نہیں دیکھا جنت کو مانا، جہنم کو نہیں دیکھا جہنم کو مانا. یہ غیب پر ایمان رکھنے والے متقین ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے. لیکن جو عقل کے پیروکار ہیں، جو عقل کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو گمراہی ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی. قرآن سے ہدایت ان متقین کو ملے گی جو غور و فکر کرتا ہو، غیب پر ایمان رکھتا ہو، اور اس چیزوں میں غور و فکر کرتا ہو جو میں نے آپ کو عرض کی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم کے آیات یہ بات ان کے ضابطہ حیات کو زندگی کے لیے انشاءاللہ کا مشل راہ نظر آئیں گی. بات سمجھے؟